الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف گزشتہ جمعہ مدینہ منورہ کے اندر پائے جانے والے منافقین کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان دکھلاتے تھے لیکن حقیقتاً وہ مسلمان نہیں تھے۔ جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے کہ قالوا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ جب اپنے دوستوں کے پاس جاتے تو کہتے کہ نہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم صرف مسلمانوں کے ساتھ ایک مذاق کر رہے تھے۔ گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی سزا مشرکین سے بھی زیادہ سخت رکھی ہے۔ منافقین کا ظاہر کچھ اور ہوتا تھا، باطن کچھ اور ہوتا تھا۔ اپنے آپ کو جیسے دکھاتے تھے ویسے ہوتے نہیں تھے، اور جیسے ہوتے تھے ویسے اپنے آپ کو دکھاتے نہیں تھے۔ ان کے قول اور فعل میں تضاد تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان منافقین کی فہرست اور ان کے نام حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دیا تھا کہ مدینے میں کون کون منافق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کی علامتیں بتائی ہیں، منافق کی نشانیاں بتائی ہیں، جس کو گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا۔ اذا حدث کذب، منافق ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا ہوتا ہے تو گالی بکتا ہے۔ یہ وہ خرابیاں ہیں جو منافقین میں پائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا منافق کی یہ علامت ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے ساری تفصیل اس کی بتائی تھی۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایک جگہ پر منافقین کی ایک بری عادت کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ بری عادت ان کے اندر کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ ایک بہت بری عادت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے منافقین میں یہ تھی، چاہے وہ منافق مرد ہوں یا منافق عورتیں، یہ بیماری دونوں میں پائی جاتی تھی۔ اللہ نے صرف منافقین نہیں کہا یہاں پر، بلکہ کہا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں، دونوں کا نام لیا ہے، دونوں کا تذکرہ الگ الگ الفاظ میں فرمایا ہے۔ فرمایا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں، ان میں ایک بڑی بری عادت ہے۔ وہ بری عادت کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کہ یہ لوگوں کو برائی کا حکم دیتے ہیں، برائی کی طرف بلاتے ہیں، برائی کرنے پر انہیں آمادہ کرتے ہیں، برائی کرنے پر انہیں اکساتے ہیں۔ یعنی وہ کام جس سے اللہ نے اور اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اسی کام کو کرنے کی یہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو، اور دوسری خرابی ان کے اندر یہ تھی کہ یہ لوگوں کو وینہون عن المعروف، اچھے کاموں سے اور اچھائیوں سے روکتے تھے۔ ایک تو ان میں بیماری تھی کہ یہ برائیوں کی طرف بلاتے تھے، دوسرا روگ ان کے اندر یہ تھا کہ یہ لوگوں کو اچھائی سے منع کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں منافقین کے ان حالات کے ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اندر یہ صفت نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اندر یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کو برائی کی طرف بلاؤ اور اچھائی سے روکو۔ یہ مزاج ایمان والے کے لیے زیب نہیں دیتا، یہ دراصل منافقین کا مزاج ہے، یہ منافقانہ صفت ہے، اور منافق اللہ کی نظر میں مشرک سے بھی بدتر ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اہل ایمان ان برے اوصاف سے اپنے آپ کو پاک رکھے۔ جہاں اللہ نے قرآن مجید میں ان آیات کا تذکرہ کیا ہے، پھر چند آیات کے بعد اللہ نے ایمان والوں کے اوصاف کا بھی ذکر کیا ہے۔ پہلے منافقین کی بری عادتوں کا ذکر کیا، پھر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔
مزاج تو یہ ہے کہ وہ برائی کی طرف بلاتے ہیں، اچھائی سے روکتے ہیں۔ اور ایمان والوں کا مزاج کیا ہے؟ ایمان والوں کی خصوصیت کیا ہے؟ ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، وہ آپس میں ایک دوسرے کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، اچھائی کی دعوت دیتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں۔ ایک طرف منافقین کے مزاج کا ذکر کیا، دوسری طرف ایمان والوں کے خوبیوں کا ذکر فرمایا کہ ایمان والے میں اور منافق میں کیا فرق ہے، مومن اور منافق میں کیا فرق ہے۔ منافق کی عادت یہ ہے کہ وہ کبھی آپ کو اچھائی کی دعوت نہیں دے گا، وہ ہمیشہ برائی کی طرف بلائے گا۔ منافق کا مزاج یہ ہے کہ وہ تمہیں اچھائیوں سے روکے گا، اور مومنانہ صفات اور مومنانہ مزاج یہ ہے کہ ایمان والا اچھائی کی طرف بلاتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ یہ دونوں تذکرے اللہ نے قرآن میں فرمائے ہیں اور ایمان والوں کے سامنے رکھا ہے کہ ایمان والوں منافقانہ مزاج اختیار مت کرو، مومنانہ مزاج اختیار کرو۔ ایمان والوں کے صفات اور خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو، منافقانہ اوصاف اور صفات اور ان کے مذموم حرکات، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ مومن کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کی نافرمانی کو ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، چاہے وہ نافرمانی گھر میں ہوتی ہو، چاہے وہ نافرمانی خاندان میں ہوتی ہو، چاہے وہ نافرمانی دوست احباب کرتے ہوں، چاہے وہ نافرمانی کہیں اور کھلے عام کی جا رہی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنی امت کو حکم دیا کہ تمہیں چاہیے کہ تم بزور طاقت اپنی قوت سے اس برائی کو روکو، اس برائی کرنے والے کو بزور طاقت روکو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے روکو۔ ایک طرف منافق کا مزاج ہے، ایک طرف منافق کو یہ تعلیم دی گئی، مومن کو یہ تعلیم دی گئی۔ منافق کا مزاج برائی کی طرف بلانا، مومن سے فرمایا اگر برائی ہوتی ہوئی تم دیکھو تو تم اسے بزور طاقت روکو۔ جیسے باپ ہے طاقت سے روک سکتا ہے، بڑا بھائی ہے طاقت استعمال کر سکتا ہے، خاندان کا بڑا ہے طاقت استعمال کر سکتا ہے، گھر کا سرپرست ہے طاقت استعمال کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کے گھر میں، اس کے خاندان میں، اس کے قبیلے میں برائی ہو رہی ہے، منکر ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس برائی کو روکنے کے لیے اگر ہاتھ استعمال کرنا پڑے، طاقت استعمال کرنا پڑے
قوت استعمال کرنا پڑے، زور لگانا پڑے، زور لگاؤ۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ ہاتھ سے روک سکو، طاقت استعمال کر سکو، اس کی استطاعت تمہارے اندر اگر نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے؟ خاموش بیٹھ جانا چاہیے۔ جیسا کہ ہو رہا ہے کہ نظریں پھیر لو، نگاہیں بند کر لو، خاموشی اختیار کر لو اور یہ الفاظ بول کر چھوٹ جاؤ، جس کا جواب وہ دینے والا ہے، جس کی خبر کا جواب وہ دے گا۔ کیا یہی بول کر چھوٹ جانے کی تعلیم ہمیں دی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اللہ نے منہ میں زبان تو دی ہے۔ گھر ہمارا نہیں ہے، بھائی کا ہے۔ بچے ہمارے نہیں ہیں، بھائی کے ہیں۔ بچے ہمارے نہیں ہیں، بہن کے ہیں۔ بچے ہمارے نہیں ہیں، چچا یا ماموں کے ہیں، خالہ یا پھوپھی کے ہیں۔ بچے ہمارے نہیں ہیں، پڑوسی کے ہیں۔ بچے ہمارے نہیں ہیں لیکن بستی کے ہیں۔ ان کو جب کسی برائی میں مبتلا دیکھو تو کیا صرف کوس کر چھوڑ دینا ہمارا کام ہے؟ یا ان کے ماں باپ کی تربیت پر انگلی اٹھا کر ہم بری الذمہ ہو جائیں گے؟ یا ان کی بد اخلاقی کا رونا رو کر ہم سکوت اختیار کر لیں گے؟ یا محلے کے 10-20 لوگوں کے سامنے ان کی گندی عادتوں اور گندی حرکتوں اور گندی گفتگو پر تبصرہ کر کے ہم بری الذمہ ہو جائیں گے؟ یا پھر مومن ہونے کی کوئی اور ذمہ داری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ہاتھ سے روکو۔ اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو تمہارے منہ میں زبان تو ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے منع تو کرو، زبان سے بولو تو صحیح، زبان سے روکو تو صحیح۔ کتنے مواقع ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں جہاں کھلے عام اللہ کی نافرمانی ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، کھلے عام دین اور اسلام سے بغاوت کرتے ہوئے ہم اپنے عزیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ہماری زبانوں پر تالا لگ جاتا ہے۔ خاندان کے بڑے ہونے کا احساس مر جاتا ہے اس دن، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، نگاہیں پھیر لیتے ہیں۔ یہ بڑے کو آج اپنی بڑائی کی ذمہ داری ادا کرنے کا کوئی احساس نہیں ہوتا، خاموش ہے۔ صرف یہ الفاظ بول کر ہم چھوٹ جاتے ہیں کہ جس کا جواب وہ دیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہمیں یہی فرمایا یا کچھ اور فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو
تو زبان تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اس سے منع تو کرو، بول کر اپنی ذمہ داری تو ادا کرو، سبکدوش ہو جاؤ بول کر کہ یہ جو کر رہے ہو بیٹا غلط کر رہے ہو۔ اتنا بولنے کی ایمانی جرت ہمارے اندر نہیں ہے، نہ مردوں میں ہے نہ عورتوں میں ہے، صرف بڑائی کا احساس ہے کہ ہم بڑے ہیں، ہمارا اکرام کرو، ہماری عزت کرو، ہمارا احترام کرو، ہمیں اونچی جگہوں پر بٹھاؤ، ہمیں ہائی فائی کھانا کھلاؤ۔ کیوں؟ ہم بڑے ہیں۔ کیا بڑے ہونے کی ذمہ داری یہی ہے کہ اونچی جگہوں پر بیٹھا جائے، تمہارے تعریف کے پل باندھے جائیں، تمہاری واہ واہ کی جائے، تمہارے لیے اچھے کھانوں کا انتظام کیا جائے؟ بڑے ہونے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ نہیں استعمال کر سکتے، تمہارا گھر نہیں ہے، لیکن خاندان تو تمہارا ہے، بچے تو تمہارے اپنے بھائی کے ہیں، بہن کے ہیں، چچا کے ہیں، ماموں کے ہیں، خالہ کے ہیں، پھوپھی کے ہیں، تمہارے اندر اتنی ایمانی جرت بھی نہیں ہے کہ تم بول سکو کہ یہ جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو۔ رستم کے دربار میں ایران کا علاقہ سپر پاور طاقت، رستم کے دربار میں جب حضرت ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے، غیر معروف صحابی تھے، یہ ٹوٹی ہوئی تلوار، معمولی سی سواری، اس پر سوار ہو کر ٹوٹی ہوئی تلوار جو کپڑے کے پھٹے ہوئے کٹن سے بندھی ہوئی تھی، وہ لے کر جب رستم کے دربار میں پہنچے تھے، اس نے پوچھا تھا عرب سے یہاں کیوں آئے ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے ملک میں، ہماری زمین پر کیوں آئے ہو؟ لمبی چوڑی تقریر کی تھی حضرت ربی بن عامر نے، اس میں ایک جملہ کہا تھا، اس لیے آئے ہیں تاکہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر الہ واحد کی بندگی میں داخل کرے۔ معمولی دربار نہیں تھا، پڑھو تاریخ، رستم کا دربار کوئی معمولی دربار نہیں تھا، جس میں کھڑے ہو کر تنے تنہا اکیلے تھے، کوئی اسلامی فوج ساتھ نہیں تھی اس وقت میں، اکیلے ہیں، دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، سنسناتی ہوئی تلواروں کے بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب العالمین کی غلامی اور بندگی میں داخل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ ایمانی جرت اور اسلامی حمیت کا مظاہرہ رستم کے دربار میں ایک صحابی رسول نے کیا تھا، لیکن آج برائیوں کو گھر میں دیکھ کر، خاندانوں میں دیکھ کر، بستیوں میں دیکھ کر، پڑوسیوں میں دیکھ کر ہماری زبانیں بند ہیں، ہم خاموش ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے منع کرو، اور اسلام نے منع کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر کا دروازہ کھول کے آپ کھڑے ہو کے اتنا زور زور سے بولو کہ 4 گھروں تک آواز جائے۔ حق بات بولنا ضروری ہے، لیکن حق بات کو طریقے سے بولنا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں حق بات، لیکن انداز اتنا بھولا ہوتا ہے
کہ سامنے والا اسے ایکسپٹ نہیں کرتا. انداز اچھا ہو. خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک وائز آئے اور انہوں نے بھرے دربار میں ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو زور زور سے انہوں نے نصیحت کرنا شروع کی. ہارون رشید نیک دل اور صالح بادشاہ تھے. جب زور سے بھری محفل میں وہ نصیحت کر رہے تھے، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اس ناصح اور واعظ سے یہ پوچھا، کیا تمہاری نظر میں فرعون سے برا آدمی ہوں؟ کیا تمہاری نظر میں فرعون سے برا آدمی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ جہاں بنا ہرگز نہیں. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم پھر موسیٰ سے اچھے خطیب ہو؟ کہا وہ تو پیغمبر تھے، وہ تو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے. ہارون رشید نے فرمایا، جب میں فرعون سے برا نہیں، تم موسیٰ سے اچھے نہیں، تو پھر یہ انداز گفتگو کیا ہے تمہاری؟ یہ نصیحت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ انداز کیا ہے؟ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا کہ جا کر فرعون کو سمجھاؤ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر دونوں فرعون کو نصیحت کرنے کے لیے جا رہے تھے، قرآن میں اس کو ذکر فرمایا. جب جا رہے تھے تو اللہ نے ان دونوں کو ایک نصیحت فرمائی، حضرت موسیٰ اور ہارون کو، اور اس نصیحت کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سے فرمایا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. وقت کے روئے زمین کے سب سے بڑے نافرمان کو تم سمجھانے جا رہے ہو، لیکن میری یہ بات یاد رکھنا، تمہاری گفتگو نرم ہونا چاہیے. بعض لوگ حق بات کے نام پر بہت بھولا انداز اختیار کرتے ہیں. کیا بولے حق بول رہے ہیں بھائی، غلط کیا بول رہے ہیں؟ علم سے کورے ہوتے ہیں، تعلیمات نبوی سے ناشنا ہوتے ہیں یہ لوگ. وقت کے سب سے بڑے اللہ کے نافرمان کو سمجھانے جا رہے ہیں، جس نے انا ربکم الاعلی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اللہ کی ربوبیت میں خود کو شریک کیا تھا. اس کو دعوت دینے جا رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں، دیکھو گفتگو نرم ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاتھ سے منع کرو، نہیں کر سکتے، زبان سے روکو، لیکن انداز اچھا ہونا چاہیے. اس انداز میں ہمدردی ہو، اس انداز میں غمخواری ہو، اس میں تمہارا طرف کھانا اسے سمجھ میں آتا ہو کہ واقعی یہ برائی میں کر رہا ہوں اور یہ آدمی غمگسار ہے میرا، ہمدرد ہے میرا، اس برائی سے اسے تکلیف ہے، اس کو اس انداز سے سمجھاؤ کہ اسے سمجھ میں آئے بات. لیکن آج ہمارے گھرانوں میں، خاندانوں میں، قبیلوں میں، بستیوں میں، محلوں میں برائیاں دیکھتے ہوئے ہم بہت خاموشی سے گزر جاتے ہیں. مومن ہونے کے اس فریضے سے بھاگ رہے ہیں ہم لوگ، بھاگ رہے ہیں ہم لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ جو برائیاں ہماری نظر میں آ رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ برائیاں ان کے ماں باپ کی نگاہوں میں پڑے. مومن کی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ اچھائی کی طرف بلاتا ہے. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. سامنے والا اس مزاج کا ہے کہ اس کو زبان سے منع کرنا بھی مشکل ہے،
کی اخلاقی گراوٹ، اتنا لوز کیریکٹر ہے وہ کہ اس سے بات کرنا بھی مشکل ہے، اسے سمجھانا بھی مشکل ہے، اسے منع کرنا بھی خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے اس عمل کو، ان کی ان برائیوں کو، ان کے اس کام کو دل سے برا سمجھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دل سے برا سمجھنا ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ دل میں ایک کڑن ہو، ایک تکلیف ہو، ایک بے چینی ہو، ایک بے قراری ہو، ایک تڑپ ہو کہ رسول اللہ کا امتی ہو کر یہ کام کر رہا ہے، اسلام کا ماننے والا اسلام سے بغاوت کر رہا ہے، قرآن کا ماننے والا قرآن کے خلاف کر رہا ہے، نبی کا ماننے والا نبی کی نہیں مان رہا ہے۔ جیسے اپنا بچہ اپنی بات نہ ماننے پر جو بے قراری ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ بے قراری ایک مومن کی اللہ اور نبی کی نافرمانی پر ہمارا دل اتنا بے قرار ہو۔ حضور نے فرمایا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اگر یہ بے قراری دل میں نہیں ہے اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو وہ اس فرق کو سمجھو جو گزشتہ جمعہ بھی میں نے بتایا تھا، اس جمعہ بھی قرآن کی آیت کی روشنی میں بتایا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ مومن منافق برائی کی طرف بلاتا ہے، منافق اچھائی سے منع کرتا ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے۔ آج کئی برائیوں کی طرف مومن بھی دعوت دے رہا ہے۔ گھروں میں شادی بیاہ کے موقع پر ہر آدمی ایک الگ فرمائش گھر والوں سے کرتا ہے، کسی کو باجے کی فرمائش ہے، کسی کو ویڈیوگرافی کی فرمائش ہے، کسی کو ڈانس کی فرمائش ہے، کسی کو دو قسم کے باجوں کی فرمائش ہے، کوئی آرکیسٹرا کی فرمائش کر رہا ہے۔ بعض لوگ تو ان فرمائشوں کے نہ ماننے پر ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں ہم لوگ؟ اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ برائی کی طرف بلانے والا منافق ہوتا ہے، برائی کی طرف دعوت دینے والا منافق ہوتا ہے۔ اور آج فرمائشیں ہو رہی ہیں، ارے بولے شادی میں موتا میں کیا فرق رہتا اگر باجا نہ ہو تو؟ شادی میں موتا میں کیا فرق ہے اگر گھروں میں دھوم دھپڑ نہ ہو؟ شادی میں موتا میں کیا فرق ہے اگر سانچت اور مہندی نہ ہو اور منجوں کی محفلیں نہ ہو؟ شادی اور موتا میں کیا فرق ہے اگر باجے کے ساتھ بارات نہ جائے؟ گویا ہم لوگوں کو اللہ کی بغاوت پر اکساتے ہیں، نبی کی نافرمانی پر اکسا رہے ہیں ان کو۔ سن لو، قرآن کہتا ہے یہ مومن نہیں منافق ہے، یہ منافق ہے، مومن نہیں ہے۔ مومن کی صفت کیا ہے؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ مومن تو آپس میں دوست ہوتے ہیں، مومن آپس میں ایک دوسرے کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ یاد رکھو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چند مخصوص کاموں کا نام نہیں ہے۔
ہر برائی پر نکیر کرنا، ہر اچھائی کی دعوت دینا، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ ہر برائی کے خلاف بولنا، ہر برائی سے روکنا، ہر برائی سے منع کرنا، ہر برائی کی راہ پر چلنے والے کو صحیح راہ پر لانا، یہ ہے امر بالمعروف۔ ہر اچھائی کی دعوت دینا، یہ ہے امر بالمعروف۔ ہر برائی کے راستے سے ایمان والے کو روکنا، یہ ہے نہی عن المنکر۔ تو مومن اور منافق کا یہ فرق ہے۔ برائی کی دعوت دینا، برائی کی طرف بلانا، یہ منافق ہونے کی علامت ہے۔ ہم سوچیں کہ جن لوگوں کو یہ عادت ہو، ٹھیک ہے ہم نے کسی کو برائی کی طرف بلایا اور اس کو اس میں مزہ آ گیا اور وہ برائی کر بیٹھا اور اس کے بعد کر رہا ہے، لیکن اس برائی سے ہم نے توبہ کر لی۔ حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر جلسوں میں ایک بات کہا کرتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ میاں جس کو تم برائی میں لگا دیے اور اس کے بعد آپ توبہ کر لیے، دونوں مل کے کرتے تھے پہلے دونوں مل کے کرتے تھے، آپ توبہ کر لیے لیکن وہ توبہ نہیں کرا۔ کل میدان محشر میں اللہ اگر پوچھ لے تیرے کو تو معاف کر دیا لیکن تو جس کو کام پہ لگایا تھا، تو جس کو برائی کا مزہ چکایا تھا، جس کو تو گناہوں میں مبتلا کیا تھا، اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو توبہ نہیں کیا اور اس کی برائی میں مبتلا ہونے کا سبب تو ہے۔ تجھے تو معاف کروں گا، تو توبہ کر لیا لیکن وہ توبہ نہیں کیا۔ آج وہ برائیاں جس کی طرف ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، اکساتے ہیں، چڑھاتے ہیں، اس کو دہائی دیتے ہیں، کیا کم ہے آپ کے پاس؟ کھلے عام بغاوت کرو اللہ کی، دولت کی کمی تھوڑا ہی ہے، کرو نبی کی نافرمانی۔ یہ الفاظ تو نہیں بولتے ہیں لیکن اسے دہائی دیتے ہیں دولت مند ہونے کی، اسے دہائی دیتے ہیں پیسے والا ہونے کی۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ برائی کی طرف بلا رہا ہے۔ یہی منافق ہونے کی علامت ہے کہ کسی کو برائی کی طرف بلایا جائے، یہی مومن ہونے کی علامت ہے کہ کسی کو اچھائی کی طرف بلایا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ دوستو، ہمارے اعمال نامے خود اپنی بدعمالیوں سے بھرے ہوئے ہیں، کیوں دوسروں کو بلا کر مزید اپنا نامہ اعمال ہم بھرنے جا رہے ہیں؟ اسی لیے اس راستے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور کسی کو برائی میں مبتلا دیکھے بہت اچھائی کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ کھاندے پہ ہاتھ ڈال کر، کونے میں لے جا کر، بازو لے جا کر، یا بستی اور محلے کا ہو اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بلا کر، بٹھا کر، ایک پیالی چائے پلا کر اسے سمجھانا چاہیے۔ تاکہ اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہو کہ مجھے بے عزت نہیں کیا یہ آدمی۔ بعض لوگوں کے گھروں کے رازوں کو چوراہوں پر لے جا کر ان کا بھانڈا پھوڑ کر بہت بڑا تیر مارے سمجھتے ہیں، ان کی گھروں کی عزتوں کو چوراہوں پر تار تار کر دیتے ہیں، ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ آپ کو معلوم کیا، آپ کو معلوم کیا، آپ کو معلوم کیا؟ کیا الادین کا چراغ مل گیا آپ کو؟ یہ بولتے پھرتے ہیں آپ کو معلوم کیا، آپ کو معلوم کیا؟ ارے بڑے کوسی دنیا میں رہتے ہیں اب تم،
میں آسمان سے تارے توڑ کے لایا ہوں، دیکھو۔ لوگوں کی بہن بیٹیوں کی عزت کا بہانا چوراہے پر پھوڑتے ہیں، لوگوں کے بیٹوں کی عزت کا بہانا چوراہوں پر پھوڑ دیتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، اگر کوئی لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جو جس کے عیب کے پیچھے اللہ پڑے گا 7 زمینوں کے نیچے بھی دھسے گا تو خدا اسے ذلیل کرے گا۔ ہمدردی یہ نہیں ہے کہ چلا کر کسی کو سمجھایا جائے۔ مسجدوں میں دیکھو بچوں کے ساتھ بڑے لوگوں کا سلوک، ارے میاں چل پیچھے جا، پتہ نہیں کوسی یونیورسٹی سے اخلاق کی ڈگری لی ہے، نہیں معلوم ہے کہ زبان میں تھوڑی محبت نہیں، زبان میں تھوڑی نرمی نہیں، انداز گفتگو میں اخلاق کی کوئی جھلک نہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھیے، پہلے مسئلہ معلوم کر لیجئے بچوں کے بارے میں حکم کیا ہے، مسئلہ بھی معلوم کر لیجئے۔ مسئلوں میں زیرو، حکم کرنے میں صف اول میں۔ دوستوں، بات چاہے کتنی خوبصورت ہو، بات چاہے کتنی پیاری ہو، اگر اس کے بولنے کا انداز اچھا نہ ہو تو سامنے والا اسے ایکسپٹ نہیں کرتا۔ اسی لیے اپنے لہجوں میں نرمی پیدا کرو، بولنے کا انداز سیکھو۔ وہ کسی نے لکھا نا، بولنا تو 2 سال میں آ گیا تھا لیکن کیسا بولنا 50 سال میں بھی ہم نے نہیں سیکھا۔ بولنا کیسا ہے، ماں سے کیسا بولنا ہے، باپ سے کیسے بولنا ہے، اولاد سے کیسے بولنا ہے، بیوی سے کیسے بولنا ہے، پڑوسی سے کیسے بولنا ہے، یہ ہم نے 50 سال کی عمر ہو گئی سیکھا نہیں ہے ابھی۔ اسی لیے بولنا بھی سیکھو، بولنے کا انداز بھی سیکھو، اور کسی کو نصیحت کرو تو خود کی تعریف کے لیے نہیں، اس کی اصلاح کے لیے، کہ اس کی اصلاح ہو جائے، اس برائی سے یہ رک جائے، اللہ کی اس نافرمانی سے یہ رک جائے، اس جذبے کے ساتھ اس کو منع کرو، ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا، سامنے والے کی اصلاح بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔